السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت حاجی مناسب خان صاحب کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے تو اس میں سے ان کا چھوٹا بچہ جن کی عمر 13 سے 14 سال ہوگی اس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس وقت وہ سینٹرل جیل میں ہے۔ حاجی صاحب کے پاس بالکل پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں، ساتھ ساتھ ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ میرے بیٹے کا نام زکریا نام ہے اس کا۔ اس کی کیا ایج ہے؟ تقریباً یہ 13-14 سال کا ان کا ایج ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے۔ اچھا، 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، 13-14 سال عمر ہے۔ تو بتائیں کیا ہوا تھا، کیسے وہ گرفتار ہوا تھا، کیا سچویشن تھی؟ یہ تو صبح کے وقت تو اسکول میں جاتا ہے، اس دن تو چھٹی بھی تھی، اور پھر عصر سے پہلے وہ مدرسے میں قرآن پاک کو کا حفظ کر رہا ہے۔ اچھا، تو وہاں سے گھر پہ آیا، گھر پہ تو یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں اشنغری، یہ چکا گلی میں یہ پرانی کتابیں کم قیمت پر ملتی ہے، وہاں سے نوٹ لیتا ہوں۔ تو گھر میں تو یہ بتایا کہ گیا نوٹس لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو اپنے ذات کے اعتبار سے عصر سے پہلے یہ تبلیغی جماعت میں روزانہ میں چلتے نا، تو بشیر آباد میں ہمارا تشکیل تھا۔ تو جب میں گھر پہنچا تو میں نے رابطہ کیا کہ فلانا بیٹا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، تو گھر پر تھی۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا بچہ بھی جائے گا، باہر گیا ہے۔ تو سارے بچے گھر پر تھے، وہ اس کا پتہ نہیں چلا، اس کو ڈھونڈتا رہا۔ پھر رات کو 11 بجے 11:30 بجے ایک آدمی نے کہا، وہ تو اشنغری تھانے میں ہے۔ پھر بچے اس کے لینے کے لیے ادھر پہنچ گئی کہ اس کی منت سماجت کرتے کرتے پہلے تو ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی قریب تھا نہیں کہ وہ چھوڑتا نہیں، اس لیے یہ حالات کی وجہ سے پھر اس نے کہا کہ ہم نے اس پر FIR درج کروایا ہے، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ صبح آ جاؤ۔ جب ہم صبح رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اس کو جیل بھیجا ہے۔ ہاں، یہی، باقی ہمارا کوئی پارٹی سے تو تعلق تو ہے ہی نہیں، تبلیغی جماعت سے منسلک ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا اثر رسوخ ہے، اور نہ ہمارا اتنا یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی وہ رہائی کے لیے۔ پہلے دن بھی ہم نے باغ دوڑ لگائی، اس نے کہا کہ اس کا تو ہو گیا رہائی، ہم نے کروایا، لیکن اس نے کہا جب جیل گیا تو مغرب کے بعد باہر نہیں آیا۔ تو پھر اس نے سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کا ضمانت تو ہوا ہے؟ اس نے کہا تو اس کو 3 MPO میں بند ہے، وہ 3 MPO جو ہے نا وہ عدالت سے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اگلے دن جب ان کے پاس پھر پہنچ گیا تو اس نے کہا اس کے لیے تو ہائی کورٹ میں رٹ کرانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے بس میں تو ہائی کورٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو 15-20 ہزار روپے جو میں نے کسی سے قرض لیا تھا، ابھی وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار باقی، وہ تو ختم ہو رہے ہیں۔ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ اب ادھر بچے کا وہ بھی رو رہا ہے، حالانکہ جب بچے روتے ہیں تو والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہوا۔ پھر ہم ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ چلو پولیس لین میں ادھر اس پہ آپریشن جو ہے اس سے درخواست کر لو۔ جب ہم جمعے کے دن ادھر گئے، ادھر درخواست دیا، تو اس دن ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا جو پہلے دھماکے میں کئی زخمی ہوا تھا۔ SP صاحب جو ہے وہ اپنے کام میں نہیں آئے، اس وجہ سے آپ کا کام نہیں ہوا۔ ہفتہ اتوار کو چھٹی ہے، پھر آپ پیر کے دن رابطہ کریں۔ پیر کے دن جب میں پہنچا ادھر تو اس وقت تک تو نہیں ہوا تھا۔ پھر بعد میں اس کے بعد میں آیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں یہ ایک وکیل نکال کیا تھا کہ آ جاؤ، ہم آپ کا کیس آگے ہم نے لے کے گیا ہے۔ میں اس میں مصروف رہا۔ پھر وہ کلا کا اپنا وہ ایک پروگرام ہوتا ہے، میرے بیٹے کو ایشو بنا کر وہ اپنا وہ کام میں لگے تھے۔ اتنا کہاں کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، یعنی اس کا کوئی کیس اس نے نہیں بنایا تھا، ویسے اس کو ہلکا سا لیا۔ تقریباً 12-12:30 بجے یہ معاملہ تھا، تقریباً 2 بجے میں ادھر سے فارغ ہوا۔ جب باہر آیا تو وہ کاشف نے فون کیا تھا، لیکن میں نے اٹینڈ نہیں کروا، تو ادھر تو فون بند تھا۔ پھر جب میں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا آ جاؤ، آپ کا کام تو وہ دستخط تو ہو گیا SP کا۔ ادھر میں گیا تو ادھر سے اپنی درخواست لے کر وہ یکتوت اس نے بھیجا۔ ماشاءاللہ ادھر بھی ایک نوجوان تھا، بابر نام تھا، اس نے اسی وقت کروایا۔ جب اس نے کہا پھر یہ کوتوالی میں جاؤ، یہ پرانا جو تحصیل ہے، DSP ادھر بیٹھتا ہے، ادھر گیا تو
وہ یہ اسلام آباد بتایا کہ اسلام آباد دھرنے میں گیا ہے, ہاں ڈیوٹی ہے. تو ہمارا یہ جو درخواست ہے ابھی ادھر ہی پڑا ہے, اب میں اس کی درخواست کے پیچھے جا رہا ہوں. جی صاحب یہ بتائیں, آپ کا جو بچہ ہے آپ کو فون کرتا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ بیٹا یہ آپ سے اس سے ملیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو آیا تھا شنغری میں نوٹس لینے کے لیے, حالانکہ اس کا عمر اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی اسٹرائک میں شریک ہو جائے یا کسی چیز کو. میں بھی حیران ہوں, اتنا ڈرپوک بچہ ہے, کبھی گیا ہی نہیں, پتہ نہیں کس طرح اور کہاں سے اس نے اٹھایا. لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اشنغری پھاٹک سے یہ جو چکا گلی ہے نا, میں ادھر سے آ رہا تھا, ادھر اس نے ابھی میرا اس سے ملاقات بھی نہیں ہوا, لیکن جو بتا رہے کہ میں اشنغری میں آیا تھا, ادھر سے پولیس نے مجھے پکڑا. باقی مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں, اس سے ملاقات تو میرا ہوئی نہیں, بچے گئے تھے چھوٹے. کیا چاہتے ہیں, حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم کسی سے کیا توقع رکھے, نہ میں کسی سیاسی گروپ میں ہوں. اگر آپ یہ جو دعوے ہو رہے کہ یہ کر رہا تھا یہ کر رہا تھا, تو اس پر وہ بھی لاگو نہیں ہوتا, چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھوڑ دو تاکہ بعد میں اس کا گھرانہ پریشان نہ ہو. اگر پکڑ بھی لیا تو آ کے پوچھ لے کہ اس کا جو گھرانہ ہے آیا یہ ان چیزوں میں ملوث ہے کہ نہیں, تھوڑا سا معلومات کر کے پھر اس کے بعد بے شک اگر وہ مجرم ہے, اس کا گھرانہ ایسی چیزوں میں حصہ لیتے تو بے شک لے جاؤ. تو یہی ہے کہ تھوڑا سا انصاف سے اور تھوڑا سا صبر سے اور تھوڑا استقامت سے, کہ آخر اس کے بعد ان کا والدہ ہے, والدین ہے, بہن بھائی ہے, چھوٹے ہیں, سب پریشان ہوں گے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی. یہی درخواست ہے کہ براہ کرم تھوڑا سا انہیں اپنا آپ کو کنفرم کر کے پھر آگے لے جایا کرو. اب یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نے پکڑا, اس تاڑی گیا, جیل گیا. میرے لیے تو پہاڑ ہے, اس لیے کہ میرے بس کا یہ کام تو ہے نہیں. تو اس وجہ سے درخواست ہے حکومت سے, جو ادارے ہیں, کہ چلو کم سے کم بچوں کو ایسے جگہ پر نہ ڈالو جو بعد میں پریشانی کا اور رسوائی کا سبب بن جائے.